والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى في موضع آخر فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا ولكن بعثني الله معلما وميسرا. معزز علماء کرام اور مختلف مقامات سے آئے ہوئے دعات اور اس پروگرام کو ارینج کرنے اور اس کی ترتیبات میں جنہوں نے وقت دیا ہے تمام ذمہ داران، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے جن آیات کی تلاوت کی ہے یا جو حدیث پڑھ کر سنائی ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت داعی، بحیثیت مربی اور بحیثیت معلم پیش کیا گیا ہے، جہاں ہم تمام پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار انعامات، اکرامات اور احسانات ہیں، وہیں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو مومنوں کے حق میں اللہ تعالیٰ نے نعمت کی شکل بنا کر پیش کیا. اور اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر بہت بڑا احسان کیا جب اللہ نے انہی میں سے ایک رسول کو بنا کر بھیجا جو ان کے تزکیے کا کام، ان کی کتاب و حکمت کی تعلیم کا کام دیتا ہے، حالانکہ لوگ ان سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں کہا ان اللہ لم يبعثنی معنتا ولا متعنتا ولكن بعثنی اللہ معلما ومیسرا، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سخت مزاج، ترش روح بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ مجھے معلم بنا کر بھیجا، معاملات کو آسان بنانے والا بنا کر بھیجا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اگر ہم مطالعہ کریں، سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ سیرت نبوی آخر ہے کیا. سیرت نبوی قرآن مجید، کلام الہی، نصوص الہی کی پریکٹیکل عملی شکل کا نام اور اس کی تطبیق کا نام سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جب ہم اللہ کے رسول کی سیرت کی بات کر رہے تو یہ کوئی نظریاتی بحث یا افکار کا مجموعہ یا انسانی قوانین کا کوئی مجموعہ یا کوئی پی ایچ ڈی کی تھیسس کی بات نہیں کر رہے، بلکہ ایک ایسے دستور کی بات کر رہے ہیں جو منہج ربانی ہے، جس میں تمام انسانوں کی رہنمائی موجود ہے. زندگی کے جتنے بھی شعبہ جات ہیں ان تمام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں رہنمائی ملے گی. عمر کے کسی بھی مرحلے میں ہوں لوگ، مرد ہو کہ خواتین، بچے ہو کہ بوڑھے، معاشرہ ہو کہ سوسائٹی، حالت جنگ ہو یا امن، حالت سفر ہو کہ حضر،
ہر حال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ بنا کر پیش کیا گیا ہے، کیونکہ انسانی تاریخ میں جتنے بھی بڑی بڑی شخصیات آئے ہیں انبیاء کے علاوہ، جن کو دنیا آئیڈیل مانتی ہے، یہ جو بڑی شخصیات ہیں ہو سکتا ہے کسی مجال میں وہ آئیڈیل ہو، کسی ایک میدان میں وہ لیڈر ہو، لیکن جب اس کی زندگی کو ہم بڑے غور سے پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ دوسرے میدانوں میں کھوکھلا ہے. کوئی جنگ کے میدان میں جنرل ہو سکتا ہے، لیکن اس کی معاشرتی زندگی، اس کی گھریلو زندگی کا جب مطالعہ کریں گے تو وہ آپ کو صفر ملے گا. ہو سکتا ہے کوئی اہنسا میں بہت بڑا آدمی ہو سکتا ہے، لیکن اخلاقیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ قابل اسوہ یا قابل تقلید نہیں ہوگا. تو معزز سامعین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک ایسی زندگی ہے جو زندگی کے تمام مراحل میں ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے. اور جو میں نے آیت پڑھی اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ دعوت کا سفر جو مشکلات، مسائل، پریشانیاں، قربانیوں سے گزر کر جس کی راہ بنی تھی. کبھی شعب ابی طالب میں آپ کو 3 سال تک بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، 3 سال تک آپ کا معاشرتی بائیکاٹ. کبھی آپ کو وطن عزیز مکہ سے دربدر کیا جا رہا ہے، کبھی آپ پر مجنون، ساحر، کاہن، جادوگر، اساطیر الاولین، بے شمار گالیاں اور الزامات لگائے جا رہے ہیں. ایسے مراحل سے گزرنے والی دعوت، ایک وقت ایسے بھی آیا کہ آپ کو حبشہ ہجرت کرنا پڑا، مدینے کی اور ہجرت کرنی پڑی. صحابہ اکرام کو 2 دفعے حبشہ کی اور ہجرت کرنی پڑی. پھر اس دعوتی راہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشکلات اٹھائے ہیں، اگر ہم اس کا جائزہ لیں تو اندازہ لگے گا کہ ہم جو دعوتی میدان میں کام کر رہے ہیں، جو مختصر کام پر بہت ہی بڑی قربانی اور بہت بڑے کارنامے انجام دے رہے ہیں، وہ سمجھ جاتے ہیں، ایک غلط فہمی کا شکار ہیں. انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمونہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوتی قافلے کی جو شروعات کی تھی، اس سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کس قدر ظلم ہوا. ایک وقت ایسا آیا کہ آپ کے کھانے میں زہر دیا گیا. خیبر کے موقع پر آپ کے کھانے میں زہر پیش کیا گیا. آپ کے جسم مبارک پر جادو کیا گیا. آپ کے جسم مبارک پر جادو کیا گیا. اور تحقیقات بتلاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جان لیوا حملے ہوئے، قاتلانہ حملے ہوئے، پورے 18 دفعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملے ہوئے. لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا جو حکم تھا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس. اللہ نے جس چیز پر آپ کو مامور کیا تھا کہ دعوت دین، تبلیغ رسالت، یہ تمہارا مشن ہے، بلغ ما انزل الیک من ربک، اس دعوت سے آپ نے کبھی سمجھوتا نہیں کیا. کبھی وقت ایسا بھی آیا کہ قوم آ کر آپ سے درخواست کرتی ہے کہ ایک دن آپ ہمارے معبودان باطلہ کی پوجا کر لیں، ایک دن ہم آپ کے رب کی عبادت کر لیں گے.
اللہ کے رسول نے کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ قوم نے ایک نوجوان کا انتخاب کیا جو ابو طالب کے حوالے کر دیا جائے، جس کے بدلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر قتل کر دیا جائے۔ ایسے موقع پر سمجھوتوں کی جب بات آئی تو ابو طالب اپنے بھتیجے کو سمجھاتے ہیں کہ ذرا دعوتی معاملے میں جو رفتار ہے اس پر تھوڑی سی خدگن لگانا۔ تو ایسے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر یہ لوگ میرے داہنے ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند بھی رکھیں تب بھی اس دعوت کے کام سے رکنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ابو جہل نے قاتلانہ حملے کیے۔ اب آپ کاؤنٹ کرتے جائیں، میں نے کہا 18 دفعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دعوت کی راہ سے روکنے کی قاتلانہ سازش اور قاتلانہ حملے ہوئے۔ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے میں زہر دیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر جادو کیا گیا، ابو جہل نے آپ کے قتل کی سازش کی، عقبہ بن ابی معیط نے چادر کو رسی بنا کر آپ کے گلے کو گھونٹنے کی کوشش کی، شعب ابی طالب میں 3 سال تک اجتماعی طور پر آپ کا بائیکاٹ کیا گیا۔ پھر اسی طرح ایک نوجوان کو ابو طالب کے حوالے کر کے آپ کو لے کر قتل کی سازش کی گئی، اور ہجرت کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے قریش کے ہر قبیلے کا ایک نوجوان جمع ہوا تاکہ مسلمان بعد میں انتقام نہ لے سکیں۔ جب اس میں ناکام ہوئے، ہجرت کا سفر آگے بڑھنے لگا تو دوسری سازش یہ کی گئی کہ آپ کے گردن پر 100 اونٹوں کی بولی لگائی گئی۔ ہجرت کے موقع پر 2 دفعے قاتلانہ کوشش کی گئی، ایک تو تمام نوجوانوں کو لے کر، اور دوسری کوشش آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی گردن پر 100 اونٹوں کی بولی لگائی گئی اور انعامی رقم لگائی گئی تاکہ آپ کا قتل کیا جائے۔ پھر اسی طرح عمیر بن وہب اور صفوان ابن امیہ دونوں مل کر مکہ میں سازش کر کر زہر آلود تلوار لے کر مدینے میں قتل کے ارادے سے آتے ہیں۔ اور اسی طرح 34 ہجری کا واقعہ ہے، بنو نذیر کے یہودی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی معاملے میں اپنے پاس بلا کر چکی کا پاٹ آپ کے اوپر گرا کے قتل کی سازش کرتے ہیں، لیکن ان تمام کے باوجود کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دعوتی قافلے کو نہیں روکا۔ آپ کو معلوم ہے ایران کے بادشاہ نے اپنے نمائندوں کو بھیج کر آپ کے قتل کی سازش کی، اور اسی طرح ثمامہ بن اسال بھی آپ کے قتل کے غرض سے مدینہ آئے تھے۔ اور اسی طرح ایک بدو کا مشہور واقعہ من یمنعک منی یا محمد، یہ آپ کو معلوم ہے۔ اور اسی طرح منافقین نے آپ کے قتل کی سازش مختلف اوقات میں کی۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں جو مشکلات، جو مصائب، جو پریشانیاں، جو طوفان، جو آندھیاں اور سیلاب آئے، ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ڈر کر، ہمت ہار کر دعوت سے سمجھوتا نہیں کیا۔ اب ہمارے سامنے سوال یہ ہے کہ جب ہم میدان دعوت میں اترتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کمنٹس، 2-4 جملے، کسی نے 1-2 تانے کہہ دیے تو دعوت کو خیرآباد کر دیتے ہیں اور اپنا راستہ ہی بدل لیتے ہیں۔ ذرا سوچیں کہ ہم جس نبی کو اسوہ، آئیڈیل اور قدوہ سمجھتے ہیں، انہوں نے کیسے کیسے طوفان اور آندھیوں کا سامنا کیا۔ بحیثیت دعوت اگر دیکھا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر آپ بحیثیت دائی اگر پڑھیں گے، بحیثیت مربی مطالعہ کریں گے، بحیثیت قائد، بحیثیت معلم اگر آپ پڑھیں گے، تو واللہ ثم واللہ ہمارے پورے مسائل کا حل،
ہمارے تمام پریشانیوں کا سلیوشن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مل جائے گا. آپ مکہ میں بیٹھے ہیں, مکہ میں کھلے عام عبادت کی اجازت نہیں ہے, کعبۃ اللہ میں کھل کر تلاوت کی اجازت نہیں ہے. ایسے مشکل گھڑی میں جہاں بلال, خباب, ان لوگوں کو ستایا جا رہا ہے, خبیب رضی اللہ عنہ کو سولی پہ لٹکایا جا رہا ہے, زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھیں پھوڑ دی جا رہی ہیں, اور سمیہ, عمار اور یاسر رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ جو ظلم و ستم کی داستان ہے اسے بیان کرنے کی ہمت نہیں ہے. ایسے مشکل حالات میں آپ مکہ میں بیٹھ کر ڈپلومیٹک لیول پر ایشیا میں بیٹھ کر افریقہ کا جو حبشہ ملک ہے وہاں کے بادشاہ نجاشی سے رابطہ قائم کرتے ہیں, اور مکہ میں کھلے عام عبادت کی اجازت نہیں ہے, لیکن اہل مکہ کے لیے ایک بالکل محفوظ راستے سے حبشہ میں جا کر عبادت کرنے کا ماحول بناتے ہیں. یہ کتنی بڑی بات ہے. مسائل پر رونا, شکوے شکایت کرنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج میں نہیں تھا. مشکلات میں, مسائل میں, پرابلمز کو سلیوشن میں بدلنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں بتلاتی ہے کہ مکہ میں حالات دشوار ہیں لیکن ایشیا میں حالات دشوار ہیں, لیکن افریقہ میں آپ ماحول اس طرح تیار کر رہے ہیں کہ اطمینان سے وہاں رہ کر مسلمان عبادت کر رہے ہیں. اور اس دربار میں جا کر جعفر طیار اس انداز سے, آپ کی تربیت دیکھیے, اس انداز سے نجاشی بادشاہ کے سامنے توحید کے پیغام کو رکھتے ہیں, وقت کا بادشاہ زار و خطار رونے لگتا ہے, وقت کا بادشاہ زار و خطار رونے لگتا ہے. یہ دعوت کے حوالے سے کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے, یہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سبق ملتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں بیٹھے ہیں, مدینہ کی مشکلات, مدینہ کی پریشانیاں ایک آغاز اپنے شروعاتی دور میں ہے جو کافی پریشانیوں اور مسائل کو جوجھتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں. ایسے نازک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں بیٹھ کر اس وقت کی جو بڑی بڑی سلطنتیں تھیں, روم, فارس, یہ ایسی دو سلطنتیں ہیں, اس کا پریزنٹ رقبہ اگر دیکھا جائے تو 54 پریزنٹ کنٹریز کا رقبہ اتنے برابر ہے. اتنے وسیع و عریض سلطنتوں کے بادشاہوں کو, قیصر و کسریٰ کو آپ اپنے سفیروں کو بھیج کر, ترجمان اور امبیسڈرز کو بھیج کر توحید و رسالت کا پیغام بھیجتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں بیٹھ کر جس طرح حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو آپ نے خط و کتابت کی, مصر کے بادشاہ مقوقس سے خط و کتابت کرتے ہیں اور اسے توحید کا پیغام دیتے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دعوتی کام کو, شخصی کام کو ٹیم ورک میں کیسے بدلا جائے, عمل فردی کو عمل مؤسسی میں کیسے بدلے, یہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سبق حاصل کرنا ہے. لوکل دعوت کو انٹرنیشنل دعوت کی شکل کیسے دی جائے, یہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سبق حاصل کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کو تیار کیا اور صحابہ اکرام نے جن فاتحین کو تیار کیا, یہ صحابہ اور فاتحین نے صرف 20 سال کی مدت میں یرموک, قادسیہ, یہ جو سلسلہ فتوحات کا تھا اس کا دائرہ اتنا وسیع ہو گیا کہ روم و فارس جو ان میں سے کسی ایک سے ٹکر لینا بھی لوہے کے چنے چبانا تھا, بیک وقت صحابہ اکرام نے 2 عظیم سلطنتوں کو زیر کیا, اور پہلی صدی ختم ہونے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے تربیت یافتہ صحابہ اکرام کے جو تربیت یافتہ قائدین اور فاتحین تھے, تینوں بر اعظموں میں, ایشیا, یورپ, افریقہ کے بر اعظموں کے حدود میں پہنچ گئے. محمد بن قاسم سندھ کی دہلیز پر پہنچ گئے. قطیبہ بن مسلم الباہلی یہ چائنا کے حدود میں داخل ہو گئے. موسیٰ بن نصیر, طارق بن زیاد یہ اسپین کی بونڈری تک پہنچ گئے, اور عقبہ بن نافع
یہ افریقہ کی سرحدوں میں داخل ہو گئے. یہ ذرا سوچیں, یہ ہماری تاریخ ہے, یہ ہماری دعوتی تاریخ ہے. اور یاد رکھیں, جو قوم اپنی تاریخ کو بھلا دے وہ قوم کبھی اپنے مستقبل کی اچھی پلاننگ نہیں کر سکتی. اور یاد رکھیں, جو قوم اپنی تاریخ اور اپنے اسلاف کے کارناموں کو بھلا دے اس قوم سے مد مقابل کی اقوام اس سے اس کی تاریخ کے ساتھ ساتھ اس کا جغرافیہ بھی چھین لیتے ہیں. اور حالات حاضرہ یہی ہمیں بتلا رہے ہیں کہ ہماری تاریخ کے ساتھ ہماری زمینیں اور جغرافیہ ہم سے چھینے جا رہے ہیں. معزز سامعین, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ کردار کو دیکھیں, دعوتی کردار کو دیکھیں. مکہ جب آپ فتح کر رہے ہیں تو مسلمانوں کی تعداد 10,000 ہے. فتح مکہ کب ہوئی تھی, کون بتائیں گے؟ فتح مکہ کی تاریخ کیا ہے؟ 8 ہجری کا واقعہ ہے. فتح مکہ میں مسلمانوں کی تعداد 10,000 ہے. 10 ہجری میں حجۃ الوداع میں مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے؟ 1 لاکھ سے زائد صحابہ اکرام. یہ کہاں سے آ گئے؟ 2 سالوں میں ایسا انقلاب, ایسا کارنامہ اور ایسا کیا کردار ہو گیا کہ 8 ہجری میں 10,000 ہیں اور 10 ہجری میں 1 لاکھ پلس ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تھا, آپ کا لوگوں کے ساتھ تعامل تھا. فتح مکہ کے موقع پر اگر آپ چاہتے تو ایک ایک کو چن چن کر مار سکتے تھے, ایک ایک سے انتقام لے سکتے تھے. وہ لوگ موجود تھے جنہوں نے آپ کے پیٹھ پر اونٹ کی اوجھڑی رکھی. وہ لوگ آپ کے آنکھوں کے سامنے موجود تھے جنہوں نے آپ کے گلے میں چادر کو رسی بنا کر دبوچ دیا تھا. وہ لوگ موجود تھے جنہوں نے صحابہ اکرام پر ظلم کیا. وہ لوگ موجود تھے جنہوں نے آپ کا بائیکاٹ کیا. وہ لوگ موجود تھے جنہوں نے آپ کو شہر بدر کیا تھا. وہ لوگ موجود تھے جنہوں نے آپ کو ہجرت پر مجبور کیا. لیکن ان کے ساتھ آپ کا معاملہ کتنا اعلیٰ تھا. لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء. آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے, سب کے سب آزاد ہو. یہ معافی کا پروانہ دینا کتنا مفید ثابت ہوا کہ 2 سال بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ 1 لاکھ سے زائد صحابہ اکرام آپ کے آنکھوں کے سامنے, ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر حجۃ الوداع میں آپ کے سامنے موجود ہے. اور آپ ان صحابہ اکرام سے کہہ رہے ہیں فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ, جو یہاں موجود ہے, جو یہاں موجود نہیں ہے, ان تک میرے پیغام کو پہنچا دے. پھر صحابہ اکرام کے رخ جس طرف تھے وہ نکل گئے. ایسی دعوتی اسپرٹ آپ نے صحابہ اکرام میں پیدا کر دی تھی. مدینے میں تدفین کی فضیلت آپ جانتے ہیں, اللہ کے رسول کی سفارش ہے. اللہ کے رسول شہادت دیں گے, اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے. لیکن یہ صحابہ اکرام ہم دیکھتے ہیں کہ آج بقیع الغرقد قبرستان میں 10,000 صحابہ ہیں. مان لو معلیٰ میں بھی 10,000, بقیہ 80,000 کہاں گئے؟ بقیہ 80,000 اللہ کی رضا کی حصول کے لیے, اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے. جس طرح رستم کے دربار میں ایران فارس کی دنیا کا سب سے عظیم شہسوار رستم, اس عظیم طاقت کے سامنے ربع بن عامر ایک بدو صحابی, یہ صحابہ اللہ کے رسول نے, یہ اونٹوں کے چرانے والے, خودی خانی کرنے والے, کبھی یہ اپنے اولاد کو درگور کرنے والے صحابہ کو آپ نے ایسے تیار کیا. شاعر کی زبانی تہذیب کی شمعیں روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے, کانٹوں کو گلوں کی قیمت دی, ذروں کا مقدر چمکایا. یہ صحابہ اکرام ربع بن عامر رستم کے دربار میں کھڑے ہوتے ہیں. انہیں یقین نہیں ہو رہا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جن کو ہم روٹیوں کے کچھ ٹکڑے پھینک دیتے تو یہ لوگ غلامی کرنے والے لوگ آج عظیم سلطنتوں کا رخ کیسے کر رہے ہیں. پوچھا کس چیز نے تمہیں مجبور کیا کہ ہماری طرف رخ کریں؟
تو ربیع بن عامر کہتے ہیں ہم لوگ آئے ہیں تمہیں لوگوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی عبادت کی طرف پھیرنے کے لیے. لوگوں پر تم نے دین کے نام پر جو ظلم و ستم کیا ہے اس ظلم و ستم سے تمہیں نکال کر انصاف جو اسلام میں پایا جاتا ہے اس عدل کی طرف لے جانے کے لیے آئے ہیں. ومن جور الادیان الى عدل الاسلام. ربیع بن عامر جب اس کے دربار میں داخل ہوتے ہیں تو ایسے رستم نے دربار کو تیار کیا تھا, شاہی انداز میں قالینیں بچھا کر قیمتی مجوہرات لگا کر رستم جس انداز سے اس ایوان اور دربار میں داخل ہوتے ہیں, اپنے خچر کو کہیں باندھ دیے کسی قیمتی قالین کو کھینچ کر, اور شاندار بچھے ہوئے قالین پر نیزے کو گھونپتے ہوئے پورے رباب کے ساتھ داخل ہوتے ہیں اور اللہ کے پیغام کو سناتے ہیں. یہ دیکھیے سب سے بڑا کردار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. آپ نے افراد سازی کا کام کیا. ہر نبی کی آپ تاریخ پڑھیں آپ کو ضرور یہ ملے گا کہ انہوں نے افراد سازی پر اپنے بعد لوگوں کو تیار کیا, جانشینوں کو تیار کیا, خلفاء کو تیار کیا. اصحاب موسیٰ, موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب, حواری عیسیٰ, عیسیٰ علیہ السلام کے حواری, اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے صحابہ کرام کو تیار کیا جنہوں نے حقیقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو آپ کے بعد لوگوں تک پہنچایا. معزز سامعین, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ دعوت کو دیکھیے, اس کی ہمہ جہت کو دیکھیے کہ چاہے وہ کوئی بھی شعبہ ہو, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل کتنا اونچا تھا. اپنے ساتھ رہنے والوں کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیسے معاملہ کیا جائے. کتنا اونچا پیغام آپ نے دیا. سل من قطعک, جو تم سے کٹے اس سے جڑو. واعطی من حرمک, جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو. واعف عمن ظلمک, جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کرو. کیا اعلیٰ کردار ہے. آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی دعوت کے لیے بھی آپ کتنے فکر مند تھے. اس بچے کا واقعہ آپ کو ضرور معلوم ہوگا, جب بیمار ہوتا ہے تو اس کی عیادت پہ پہنچ جاتے ہیں. اخلاق سے اتنا متاثر تھا, بیٹا جب باپ کی طرف دیکھتا ہے تو باپ آپ کے اخلاق سے مجبور ہو کر کہتا ہے اطع ابو القاسم, ابو القاسم کی بات مان جاؤ. جیسے ہی وہ شہادتین کا اقرار کرتا ہے وہیں پر دم توڑتا ہے تو اللہ کے رسول کے چہرے پر کس طرح خوشی کی لہر آتی ہے, اور آپ کہتے ہیں الحمدللہ الذی انقذہ اللہ بی من النار. اللہ کے لیے تعریف, وہ ذات جس نے میرے ذریعے اسے جہنم کی آگ سے بچایا. دعوت کی تڑپ اور فکر دیکھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میری اور معاشرے کی مثال ایسی ہے گویا کہ ایک آگ ہے, ایک کھائی ہے, لوگ اسے روشنی سمجھ کر ٹوٹ پڑ رہے ہیں اس کو روشنی سمجھ کر, حالانکہ وہ آگ ہے اور میں ایک ایک کی کمر پکڑ کر کھینچ رہا ہوں. دعوت کو آپ نے کتنے پیارے انداز میں سمجھایا. ایک دوسرے مقام پر دعوت کے بارے میں سمجھاتے ہوئے آپ نے کہا گویا ہماری اور برادران وطن کی مثال ایک کشتی جیسی ہے. وہ لوگ نچلی سطح پر ہیں اور ہم اوپری سطح پر ہیں, اور ہمارے پاس پورے اسباب مہیا ہیں, سب کچھ انتظامات موجود ہیں, پانی موجود ہے. اگر ہم ان کی ضرورت کو اگر پورا نہیں کریں گے تو نچلے فلور والے پانی کہاں سے لیں گے؟ یقیناً وہ کشتی میں ہول کر کے نیچے سے لینے کی کوشش کریں گے, جس کے نتیجے میں وہ خود بھی ہلاک ہوں گے اور ہم بھی ہلاک ہوں گے. معزز سامعین, دعوت کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے دو طریقے ہیں. ایک ہوتا ہے دعوت مباشر, ایک ہوتا ہے دعوت غیر مباشر. دعوت غیر مباشر کا معنی یہ ہے کہ اپنے اخلاق, اپنے کردار, اپنے کیریکٹر, اپنے بیہیویئر کے اپنے طور اطوار سے دوسروں کو متاثر کرنا. دعوت غیر مباشر کے آپ 2500 مثالیں دے سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معاشرے میں موجود ہر فیہ کے سلسلے میں,
ہر طبقے کے سلسلے میں کتنا اونچا معاملہ کیا. یتیموں کے ساتھ آپ کا برتاؤ کتنا پیارا تھا. کتنی بڑی خوشخبری سنائے کہ جو یتیموں کی کفالت کرے. کہا انا وکافل الیتیم فی الجنت کہاتین. اگر آج سرزمین ہند میں یہاں پائی جانے والی 140 کروڑ کی تعداد کو ہم بتا دیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کی کفالت میں کتنا اونچا پیغام دیا ہے, تو واللہ اللہ کے رسول کا کوئی گستاخی نہیں پیدا ہوگا. بیواؤں کے بارے میں اللہ کے رسول نے کتنا بڑا پیغام دیا ہے. کہا جو بیواؤں کے مسائل حل کرنے پہ لگا ہوا ہے, اس کے لیے کوششیں کرتا ہے, اسے مجاہد فی سبیل اللہ کا اجر ملے گا. اگر آج ہم اپنے معاشرے میں اپنے برادران وطن کو بتائیں کہ بیواؤں کی خدمت کا اللہ کے رسول نے یہ اجر بتایا ہے, کتنے لوگ متاثر ہوں گے. یہ ہے دعوت غیر مباشر. اگر پڑوسیوں کے بارے میں اللہ کے رسول کی یہ تعلیم, اگر تمہارے گھر میں سالن بنا ہوا ہے, شوربہ بنا ہوا ہے, اس میں پانی کے مقدار کا اضافہ کریں اور اپنے پڑوسی کو پلائیں. پڑوسیوں کے حوالے سے کتنی پیاری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں لگ رہا تھا کہ ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسی کو وارث بنا دیں گے. اس حد تک جبریل امین نے پڑوسی کی فضائل بتائے. معزز سامعین, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیوانوں کے ساتھ, بے زبان جانوروں کے ساتھ کتنا اچھا برتاؤ کیا. ایک جانور آپ کے سامنے لایا گیا جسے کسی نے داغ دیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس شخص نے بھی اس جانور کو داغا ہے اللہ کی اس پر لعنت ہے. آپ کے آنکھوں کے سامنے کچھ صحابہ اکرام کے بچے کسی پرندے کے ساتھ کھیل رہے تھے, اس کے بچوں کو چھپا رکھا تھا. جس طرح وہ پرندوں کی جو ماں پریشان تھی, اس سے زیادہ اضطرابی اور اضطراری کیفیت اللہ کے رسول کے چہرے پر طاری تھی. آپ نے صحابہ سے کہا فوراً اس کے بچے حوالے کر دیے جائیں. قیدیوں کے ساتھ آپ کا جو برتاؤ تھا, قیدیوں کو عموماً قتل کر دیا جاتا ہے, پیسے لے کر چھوڑے جاتے ہیں, لیکن آپ کا جو برتاؤ تھا, صحابہ اکرام بڑے غصے میں تھے کہ یہ وہ قیدی ہیں جنہوں نے مکہ میں ستایا تھا, اذیت پہنچائی تھی. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے کہا, کیونکہ صحابہ اکرام نے ان قیدیوں کو کس کے باندھا ہوا تھا, اللہ کے رسول نے کہا تمام قیدیوں کی گرہ کھول دی جائے. اور صحابہ اکرام سے کہا ان قیدیوں کو روٹیاں پکا کر کھلایا جائے. عرب میں روٹیاں پکا کر کھلانا یہ بہت بڑی ضیافت ہے. کھجور وغیرہ یہ کامن فوڈ ہے. یہ خود وہ کامن فوڈ کھاتے تھے اور قیدیوں کو روٹیاں بنا کر کھلاتے تھے. آپ جا کر تاریخ پڑھ لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تعامل سے کتنے قیدی جنگ بدر کے بعد میں جا کر اسلام قبول کیے. تالیف قلب, اتنا مال عطا کرتے تھے, اتنا مال عطا کرتے تھے. تاریخی روایات بتلاتی ہیں فتح مکہ کے موقع پر آپ نے اتنا خرچ کیا 100 اونٹ جو برادران وطن غیر مسلم حضرات, جو سرداران قریش مشرکین مکہ کو تالیف قلب کے خاطر دی, 100 اونٹ جن کو دیا تقریباً 12 لوگوں کو, اور جن لوگوں کو 30 سے 50 اونٹ ہدیے اور عطیے میں عطا کیا, ان کی تعداد 36 لوگوں کی ہے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیہ اور عطیہ کیا. معزز سامعین, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طبقے کے ساتھ, معاشرے کا وہ طبقہ جو بہت ذہین ہے, فتین ہے, اس کو کس طرح زید بن ثابت, بڑے ذہین صحابی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر 15 دنوں میں انہوں نے عبرانی زبان سیکھ لی. اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کمزوروں کے ساتھ جو معاملہ کیا, اپنے اہل خانہ کے ساتھ خیرکم لأہلی, تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو تمہارے اہل خانہ کے لیے بہترین ہو. عین جنگ کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر دعوت دامنگیر ہوا کرتی تھی.
جنگ خیبر کا موقع ہے، جنگ میں تو تلواریں چلتی ہیں، ایسے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں فواللہ لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خیر لك من ان يكون لك من حمر النعم، یہ ایک آدمی تمہارے ہاتھوں ہدایت کی راہ پر آ جائے یہ تمہیں عرب کی سرخ اونٹنی سے زیادہ بہتر ہے۔ کیا دعوت کی تڑپ تھی، آپ اندازہ لگائیں۔ صحابہ کی تربیت آپ نے ایسی تربیت کی تھی، جب مشکل حالات آئے تو صحابہ اکرام کی تربیت کی جھلک دیکھیے آپ۔ جب صحابہ اکرام ہجرت کر کے مکہ کے صحابہ اکرام کو اہل مکہ نے لوٹ لیا، جائیدادیں ہڑپ کر لیں، گھروں سے بے دخل کر دیا، صہیب ہجرت کرنا چاہ رہے ہیں، کہا تم ہجرت کر سکتے ہو لیکن جتنا تم نے مکہ میں کمایا ہے چھوڑ کر جانا ہوگا۔ سب کچھ چھوڑ کر وہ مکہ سے نکلے تو اللہ کے رسول نے کہا ربح صہیب کی تجارت تو کامیاب ہو گئی۔ جب یہ مدینہ پہنچتے ہیں صحابہ اکرام نہتے ہیں، کچھ نہیں ہے۔ صحابہ اکرام کو آپ نے ایسے تیار کیا، انصار کھڑے ہو جاتے ہیں، انصار اٹھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان صحابہ پر انہوں نے ایسی ایثار قربانی کی مثالیں پیش کی جو قیامت تک نہیں دہرائی جا سکتی ہیں۔ 2 باغ ہیں تو 1 باغ لے لو، 2 کھیت ہیں تو 1 کھیت لے لو، 2 مکان ہیں تو 1 مکان لے لو۔ کیا تربیت تھی! ایک اکنامکلی بہت بڑا ایشو ہو سکتا تھا، صحابہ اکرام بے گھر گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کیا کرتے؟ زیادہ سے زیادہ کھیتی باڑی کا کام کرتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسٹریٹجی تھی ان صحابہ اکرام کو مجاہدین بنانا تھا، ان صحابہ اکرام کو فاتحین بنانا تھا۔ اگر وہ کسان بن جاتے تو روم و فارس، مصر و لیبیا اور بیت المقدس کو کون فتح کرتا؟ آپ صحابہ اکرام کی تربیت کا اندازہ لگائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس طرح تیار کیا تھا۔ آپ کو معلوم ہے دنیا میں شراب کو روکنا بہت مشکل کام ہے۔ شراب کو روکنے کے لیے کتنے پینلٹیز لگتے ہیں، کتنے جرمانے عائد کیے جاتے ہیں، کتنے نوجوانوں کو، لڑکیوں کو سزائیں دی جاتی ہیں، جیل میں بند کیا جاتا ہے، دکانیں بند کی جاتی ہیں، لیکن شراب مارکیٹ میں پہلے سے زیادہ ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایسے تیار کیا تھا، جب حرمت خمر کا اعلان آیا، ایک اعلان پر، صرف ایک اعلان پر ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام جتنی جمع شدہ شراب تھی مدینے کی گلیوں میں اسے انڈیل دیتے ہیں۔ جو عرب قوم جن کی گھٹی میں شراب پڑی ہوئی تھی، اللہ کے رسول کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ شراب کے ایک اعلان کے ساتھ پورے کے پورے مٹکے مدینے کی گلیوں میں انڈیل دیے گئے، پھوڑ دیے گئے۔ معزز سامعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی جو تربیت کی تھی اس کی ایک مثال اور سن لیں۔ خیبر کے موقع پر سفر میں تھے، صحابہ اکرام تھکے ماندے تھے، مسافر تھے، عین جنگ کا وقت ہے، بھوک کی شدت ہے، پالتو گدھوں کے گوشت پکے ہوئے، دیگ تیار ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی کو بھیجا اور اعلان کیا کہ اللہ اور اس کے رسول آج سے پالتو گدھوں کی حرمت کا اعلان کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم، ان صحابہ اکرام نے بھوک کی شکایت نہیں کی، ان صحابہ اکرام نے سفر کی تھکان کا ذکر نہیں کیا، جنگ کی حالت کا کوئی بہانہ پیش نہیں کیا، ایک صحابی نے بھی ایک لقمے کو بھی اپنے حلق سے نیچے نہیں اتارا۔ جتنے پالتو گدھوں کے گوشت کے دیگ اور اس کے سالن تھے سب نے اس کو انڈیل دیا۔ معزز سامعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت، ان کی اصلاح، اور میں نے جو سب سے اہم بات میں نے جو بتایا کہ دعوتی اعتبار سے آپ نے صحابہ اکرام کو اپنے بعد خلفاء کی شکل میں، جانشینی کی شکل میں تیار کر کے گئے۔ کیونکہ آپ پوری تاریخ پڑھ لیں، اصحاب موسیٰ، حواریو عیسیٰ، اصحاب محمد، کہ اکثر دیکھا جاتا ہے کوئی ایک
کامیاب آدمی ہے تو ہم دیکھتے ہیں اپنے بعد اچھے جانشینوں کو نہیں چھوڑ کر جاتے ہیں. کوئی ایک کامیاب ادارہ ہے تو اپنے ماتحتوں کو وہ ادارے کا فن نہیں سکھاتے ہیں. کوئی ایک بہت اچھا سینٹر ہے تو اپنے بعد اہل لوگوں کو تیار نہیں کرتے ہیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایسے لوگوں کو، سلمان فارسی، صہیب رومی، بلال حبشی، کہاں کہاں سے لوگوں کو لائے، اکٹھا کیا اور ان کو ایسا تیار کیا کہ وفات رسول کے بعد کیسے کیسے آندھی، کیسے کیسے طوفان، کیسے کیسے سیلاب امنڈ آئے. جیش اسامہ کا مسئلہ آیا، ابو بکر صدیق آہنی دیوار بن کے کھڑے ہو گئے اور کہا اگر مجھے پتا چلے کہ مدینے پر جانوروں کا حملہ ہوگا، موذی جانور ڈھاوا بولنے والے ہیں، ایسی صورت میں بھی اسامہ کا لشکر جا کے رہے گا گرچہ ابو بکر کو تنہا رہنا پڑے. مانعین زکوٰۃ کا مسئلہ آیا، ابو بکر جیسے نرم و نازک طبیعت تلاوت کرتے تو مشرکین رو رہے ہیں، ان کی خواتین رو رہے ہیں. ایسی نرم و نازک طبیعت رکھنے والے ابو بکر صدیق جب وفات رسول کا صدمہ آتا ہے تو جب سورہ نصر نازل ہوتی ہے، فتوحات کی خوشخبری آتی ہے تو زار و قطار رو رہے ہیں، کیونکہ اس میں اشارہ دیا گیا کہ یہ وفات رسول کے اشارے ہیں. فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. یہی ابو بکر جو بڑے ہی نرم طبیعت کے، بڑے ہی حساس طبیعت کے، لیکن جب آندھی اور طوفان اور سیلاب آئے تو کیسے کھڑے ہو گئے. جیش اسامہ میں دیکھیں، مانعین زکوٰۃ کے مسئلے کو کیسے حل کیا، مدعیان نبوت کے فتنے کو، مسیلمہ کذاب، اسود انسی، طلحہ اسدی، شجاع، ان تمام فتنوں کو قلاقمہ کیا. روم و فارس کے فتوحات کی پوری اسٹریٹجی بنائی. معرکہ یمامہ میں جب 70 قراء کو شہید کیا گیا، 1200 صحابہ شہید ہوئے، تو ایسے موقع پر قرآن مجید کو جمع کرنے کا کام کیا. معزز سامعین، تربیت کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کا اور مکان کا، لوگوں کی طبیعتوں کا اور موجودہ جتنے ذرائع ہیں ان ذرائع کا آپ نے استعمال کیا اور دعوت کو اس انداز میں پیش کیا. جو ذمہ داری آپ کو دی گئی تھی، جو ذمہ داری آپ کو دی گئی تھی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس. دعوت دین اور تبلیغ رسالت آپ کی ذمہ داری ہے، اس کو تمہیں پورا کرنا ہے، لوگوں تک بات کو پہنچانا ہے. اگر یہ کام آپ پورا نہ کریں فما بلغت رسالتہ، سمجھ لو کہ تم رسالت کے مشن کو پہنچانے میں کامیاب نہیں ہوئے. وہ جو جستجو تھی، جو لگن تھی، جو تڑپ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کی انتھک محنت اور کوششوں کا ہم نتیجہ دیکھتے ہیں. حجۃ الوداع میں جو ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر آپ کے سامنے ہے، وہ بات یا ایھا الرسول بلغ والی بات آپ کے ذہن میں تھی. مقصد ہمیشہ نصب العین رہا. آپ نے صحابہ کرام کو خطاب کر کے کہا حل بلغت، کیا میں نے میری ذمہ داری رسالت کے پیغام کو پہنچا دیا؟ تو تمام قوم نے بیک زبان ہو کر کہا قد بلغت وادیت ونصحت، کہ آپ نے دعوت کی ذمہ داری کو پورا کیا، رسالت کے پیغام کو پہنچا دیا، لوگوں کے ساتھ خیرخواہی کی، آپ نے آپ کی ذمہ داری پوری کی. آپ نے کہا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد. معزز سامعین، دعوت کے حوالے سے جو موضوعات رکھے گئے ہیں، چاہے وہ بحیثیت معلم، بحیثیت مربی، بحیثیت داعی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے مطالعے کو ابن القیم رحمہ اللہ فرض کہتے ہیں، کیونکہ سیرت نبوی کا مطالعہ یہ آپ کو قرآن اور سنت کی سمجھ بوجھ عطا کرتا ہے. سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مطالعہ ہے آپ کو حقیقی معنوں میں مکہ میں جو حالات گزرے ہیں، دعوت اسلامی کو جو درپیش چیلنجز تھے،
اس کو کس طرح اللہ کے رسول نے حل کیا، وہ سلیوشن ملیں گے آپ کو۔ سیرت نبوی کا مطالعہ آپ کو مسائل، پرابلمز، مشکلات کو سلیوشن میں بدلنے کا ہنر سکھائے گا۔ تو میں اسی پر اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، سیرت اس چیز کا نام نہیں ہے کہ پیدائش، مکہ کے کچھ حالات، صفا کی پہاڑی، کچھ جنگی واقعات، حجۃ الوداع، وفات رسول، اس طرح پڑھنے کو سیرت نبوی کا مطالعہ نہیں کہتے ہیں۔ سیرت نبوی کا مطالعہ مطلب ہر واقعے میں جو دروس ہیں، جو عبرتیں ہیں، جو اسباق ہیں، جو عبرتیں ہیں، ان کو ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سیرت سے بڑھ کر فقہ السیرہ، سیرت کی سمجھ بوجھ ہمیں چاہیے۔ اسی لیے مائیکل ہارٹ کی جو میں نے مثال دی، 100 لوگوں کو اس نے جمع کیا، ان کی تاریخ جمع کی، لیکن اس نے اس کتاب کی جو شروعات کی، اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے کتاب کی شروعات کی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بے داغ سیرت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بے مثال سیرت ہے، قابل تقلید سیرت ہے، اور اسی لیے اکثر غیر مسلم حضرات، برادران وطن، سیاسی مبصرین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آئیڈیل کی طور پر پیش کرتے ہیں، والحق ما شہدت بہ الاعداء، اور ضروری ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے اس کو برادران وطن تک ان کی زبانوں میں پہنچائیں، کیونکہ ہمارے ملک میں 140 کروڑ کی آبادی ہے، ہمارے اسٹیٹ میں تقریباً 64 ملین کی آبادی ہے، 6.5 کروڑ کی آبادی ہے۔ تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کو اللہ کے رسول کا تعارف پیش کریں۔ جب ہم نے اپنی قوم کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کا تعارف ہی پیش نہیں کیا تو ہم کیا ان سے خیر کی امید رکھیں؟ کہا جاتا ہے لو عرفتہ لاحببتہ، اگر آپ ان کو پہچانیں گے تو آپ ان سے ضرور محبت کریں گے، لیکن یہ پہچان کروانے والا کام یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم نے ہمارے ملک میں رہنے والوں کو نہ ان اذانوں کا تعارف کروایا، ان اذانوں کے بارے میں وہ یہ سمجھتے ہیں ایک بڑی تعداد کہ یہ اذانیں مسلمان اکبر بادشاہ، گریٹ اکبر مغل ایمپرر، اس کے مرنے کے 100 سال بعد بھی یہ لوگ اپنے مائکوں پر اکبر، اللہ اکبر، اس اکبر کو پکارتے ہیں، یہ وہ لوگ سمجھتے ہیں۔ کتنی ایسی تعداد ہے جو آج ہماری نمازوں کو جہاد کی ٹریننگ سمجھتے ہیں، یہ ایک جنگ کی ایکسرسائز سمجھتے ہیں، کیونکہ ہم نے ہماری قوم کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کا تعارف پیش نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو میں نے بتلایا، یتیموں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ، فقیروں کے ساتھ، محتاجوں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ اور اہل خانہ کے ساتھ، قیدیوں کے ساتھ، مسافروں کے ساتھ، مظلوموں کے ساتھ، اللہ کے رسول کے جتنے معاملات ہیں، ضروری ہے کہ ہم برادران وطن کو ان کی زبان میں پیش کریں، تب جا کر آپ دیکھیں گے کہ انہی میں سے انشاءاللہ اسلام کے نمائندے اور ترجمان پیدا ہوں گے۔ اسی پہ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔